لیکن آپ کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ جلسوں کو چھوٹا کیجئے، مدرسوں کو مضبوط کیجئے۔ جلسوں پہ پیسہ برباد مت کیجئے، وہ پیسہ بچا کر حضرت علامہ مولانا تراب الدین صاحب کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائیے۔ یقیناً ہم 40 ہزار 50 ہزار کے خطیب اور جاہل شاعروں کو بولنے میں کوئی تردد نہیں، مجھے گویے اور جاہل شاعروں کو بلاتے ہیں، اور آپ ان شاعروں کی خطیان نکال کر دیکھیے، وہ جب ٹرین پہ چڑھتے ہیں یا پلین پہ تو اسلامی لباس میں نہیں ہوتا ہے، وہ پینٹ اور شرٹ پہن کر۔ کچھ شاعروں کا ویڈیو وائرل ہوا تھا کلکتہ میں IPL کا میچ پینٹ اور شرٹ پہن کر دیکھتے ہوئے، اور وہ اسٹیج پہ آ کر نبی کی نعتیں سناتا ہے۔ قسم خدا کی اسے نبی کی نعت پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح اور غلط کو پہچانیے، اپنے پیسوں کو برباد مت کیجیے۔ باہر کا وہ 40 ہزار کا شاعر آتا ہے، کہتا ہے تو کجا من کجا، فارسی کا لفظ ہے۔ حضرت نے کہا کہ بہت سے علماء نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہمارا نوجوان کیا سمجھا کہ جوش میں آ کر روپیوں کی بارش اور بوچھار کر دیتا ہے۔ یقیناً آپ نے منظر دیناج پوری پہ پیسے لٹایا، کلیم اللہ چشتی پہ لٹایا، یقیناً لٹانا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن حضرت علامہ تراب الدین صاحب نے جب علامہ حسن رضا فاضل بریلوی کا شعر پڑھا تو اس پہ بھی لٹانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعر نہیں سمجھتے، ترنم سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس لیے جوش نہیں آیا کہ آپ نے شعر سمجھا، اس لیے جوش آیا کہ آپ کا ذہن ممبئی پہنچا۔ تو اس لیے نعت سنتے وقت اپنے ذہن و دماغ کو ممبئی نہیں مدینہ پہنچانے کی کوشش کیجئے، تب جا کر سننا بھی کمال ہے، سنانا بھی کمال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گی، میں نے پہلے کہہ دیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت میں اس کرسی خطابت پہ بیٹھا ہوں، یہاں کا بادشاہ ہوں مجھے حق بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ نہیں بلائیں گے، مت بلائیے گا، میں نے خلاصہ کر دیا ہے۔ بہرحال جتنی باتیں میں بولوں آپ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بڑا تماشا یہ ہے کہ آج علماء کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ کچھ علماء، کچھ شورا، کچھ خطبہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہے، لیکن میں اپنے ان علماء سے کہوں گا کہ آپ عوام کے مزاج کے مطابق گفتگو مت کیجئے، بلکہ آپ ایسی گفتگو کیجئے جو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جس کا حکم سرکار مدینہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ ان کی باتوں کو اپنے اوپر نہیں بلکہ شریعت کی باتوں کو ان کو سنانے کی کوشش کریں۔ آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارا خطیب، ہمارا نقیب، ہمارا امام جمعہ کے دن جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی قسم اسے بڑا ڈر لگتا ہے یہ بولنے میں کہ تقریر کرے تو کیسے کرے۔ اگر سود کے خلاف تقریر کیا، لوٹری کے خلاف تقریر کیا، اگر چغل خوری کے خلاف تقریر کیا، زنا کے خلاف تقریر کیا، مقتدیوں میں کوئی زناکار ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی لوٹری باز ہے، کوئی جوا باز ہے، کوئی شرابی ہے، تو دوسرے دن ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے دن نہ ہو تو وہ غصہ پال کے رکھتا ہے کہ رمضان آنے دو، رمضان کے بعد تمہاری خیریت اور خبر لوں گا۔ وہ اس عالم کے خلاف ماحول بناتا ہے کہ اس نے شراب کے خلاف تقریر کیا، مجھے ٹارگیٹ بنا کر کیا ہے، اب اس امام کو گاؤں میں رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم اے لوگوں، امام کو اپنی مرضی کے مطابق بولنے پہ مجبور مت کرو، بلکہ امام جو بول
بولے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تبھی جا کر معاشرے میں درستگی پیدا ہوگی، معاشرہ بہتر اور اچھا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آج لوگ مولویوں کے خلاف چائے کی دکان پہ باتیں کرتے ہیں، ارے مولویوں کا کام ہے بولنا، بولنے دو، مولویوں کو کچھ ملتا نہیں ہے اس لیے بولتے رہتا ہے۔ قسم خدا کی مولوی اس لیے نہیں بولتا ہے کہ اس کو بولنے کا بھوت سوار ہے، قسم خدا کی دوستو مولوی آپ کا امام، آپ کا مولانا تراب الدین صاحب اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں، حضرت علامہ سید بابل صاحب کچھ کہتے ہیں تو اسے آپ کا درد ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کا امام آپ کو شراب، جوا اور لوٹری سے اس لیے روکنا چاہتا ہے، آپ کا امام یہ سمجھتا ہے کل میدان محشر میں اگر میں جنت میں جاؤں تو میرا مقتدی جہنم میں نہ جائے۔ آپ کو آپ کا امام حقیقت میں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے امام کے خلاف مت بولو، آپ عالم کے خلاف گالی گلوچ مت کرو، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر علماء پہ طنز اور تانے مت کسو۔ علماء حقیقت میں آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم یہ تو علماء کا احسان ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک چور لایا گیا اور اسلامی حکومت اگر ہو جیسا کہ ابھی سعودیہ عربیہ میں ہے، اگر وہاں 10 درہم سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز کوئی آدمی چرا لے تو حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا ماحول آپ دیکھیے، اگر آج پورے اتر دیناجپور ڈسٹرکٹ میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ پورے ضلع میں دوسرا آدمی چوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے پتہ چل جائے کہ پکڑا جاؤں تو ہاتھ کٹ جائے گا تو کوئی چوری کرنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ ہاتھ جیسی عظیم دولت وہ کمانا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یہاں تو حال یہ ہے کہ یہاں چور بعد میں جیل پہنچتا ہے، چور کو چھڑانے والا دلال پہلے تھانہ پہنچ کر اس کی ضمانت کراتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے چور چوری سے بڑھ کر ڈکیتی پہ اتر آتا ہے، وہ اس لیے چوری کرتا ہے کہ مجھے چھڑانے والا دلال موجود ہے، اور دلال بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے پولیٹیکل پاور حاصل ہوتا ہے، اس کی پہنچ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ حضرات محترم آج کل دلالی کوئی غریب آدمی نہیں کرتا ہے، دلالی وہ کرتا ہے جس کے پیٹھ پہ کسی طاقتور اور سیاسی آدمی کا ہاتھ موجود ہوتا ہے، وہی سماج کا سب سے بڑا دلال ہے جو لوگوں کو گناہوں کی دلالی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ کا دامن، غوث پاک کا دامن، حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب کی بلا